حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا احتیاطاً باغ وقف کرنا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر حضرت عمر نے نہ مانا کہ دقت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا، اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لیے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ تعالی شانو، تمہارے باپ پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھی جو حضرت ابو بکر صدیق نے لی، اس کے بعد لینا بھی اہل رائے کے اصرار پر تھا، اور مسلمانوں کے نفع کی وجہ سے اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن احتیاط ہو سکتی تھی، اس کا اندازہ پیچھے قصہ میں گزر چکا ہے کہ بیوی نے تنگی اٹھا کر پیٹ کاٹ کر کچھ دام میٹھے کے لیے جمع کیے تو ان کو بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقدار مستقل کم کر دی۔ اس سب کے بعد یہ آخری فعل ہے کہ جو کچھ لیا اس کا بھی معاوضہ داخل کر دیا۔ ایک اور جگہ حضرت علی بن مبعد رحمۃ اللہ کا کرائے کے مکان سے تحریر کو خشک کرنے کا ذکر آتا ہے کہ علی بن مبعد ایک محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، ایک مرتبہ میں نے کچھ لکھا اور اس کو خشک کرنے کے لیے مٹی کی ضرورت ہوئی، کچی دیوار تھی، مجھے خیال آیا کہ اس پر سے ذرا سی کھرچ کے تحریر پر ڈال لوں، پھر خیال آیا کہ مکان کرائے کا ہے، جو رہنے کے واسطے کرائے پر لیا گیا، نہ کہ مٹی لینے کے واسطے، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اتنی ذرا سی مٹی میں کیا مذائقہ ہے، معمولی چیز ہے، میں نے مٹی لے لی اور رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کو معلوم ہوگا، یہ کہنا کہ معمولی مٹی کیا چیز ہے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کل معلوم ہوگا کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کے درجات بہت زیادہ ہیں، کمال درجہ یہ یقیناً تھا کہ اس سے بھی احتجاج کیا جاتا، اگرچہ عرفاً معمولی چیز شمار ہونے سے جواز کی حد میں تھا۔ بس بھائی جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی